بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے ہے، اس لیے آپ کو بایزید بسطامی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام تیفور ہے۔ آپ کا مقام اولیاء اللہ میں اپنی شان رکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح ملائکہ میں جبریل امین کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء اللہ میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ حکایت میں آتا ہے کہ ذکر الہی میں مشغول تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ بایزید سامان کے بت خانے میں چلے جاؤ اور ان کی عید میں لباس رہبان پہن کر شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اسے شیطان کا وسوسہ جان کر رد کر دیا، مگر بار بار یہی اشارہ آتا رہا۔ پھر میں سامان کے بت خانے میں جا کر انہی کا لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کا بڑا رہبان وہاں پہنچ گیا۔ سب لوگ اس کا وعظ سننے کے لیے بے چین تھے۔ بہت دیر ہو گئی، وہ کچھ نہ بولا تو ایک چھوٹا رہبان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ بڑا رہبان کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ تم میں ایک مسلمان موجود ہے جو ہمارے ہی لباس میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تمہارے مذہب کا امتحان لینے یہاں آیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے، آپ کہیں تو ہم اسے قتل کر دیں۔ رہبان نے کہا، نہیں، اسے قتل نہیں کرو، ہم علم و حکمت اور دلیل سے اس کو قائل کریں گے۔ رہبان نے اونچی آواز سے کہا، اے محمدی، یعنی اے مسلمان، تمہیں قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تم جہاں کہیں ہو کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ پھر بڑے رہبان نے کہا، میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اگر تم نے اس کے جوابات دے دیے تو ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے، اور اگر تم جوابات نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم سوالات کرو، میں تمہیں جوابات دوں گا۔ بڑے رہبان نے سوال شروع کیے کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی نہیں؟ وہ دو کیا ہیں جن جیسا تیسرا کوئی نہیں؟ وہ تین کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں؟ وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں؟ وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں؟ وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں؟ وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں؟ وہ 10 کیا ہیں جو کامل ہیں، اور 11 کیا ہیں، اور 12 کیا ہیں، اور 13 کیا ہیں، اور 14 کیا ہیں؟ جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے، اور وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو ساتھ لیے پھرتی ہے، اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا، اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں نہ آدمی ہیں نہ فرشتے ہیں، اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکن سے، اور بتاؤ کہ زمین پہ سب سے اول قتل کس نے کیا، اور بتاؤ التانیہ کیا ہے، اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں، اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، اور ان کے اندر 2 دھوپ کے اندر اور 3 سائے میں ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے اور نہ
اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے، اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ یہ سوالات کر کے راہبان خاموش ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اطمینان اور سکون سے اس کے سوالات سن رہے تھے، فرمایا سوالات ختم ہو گئے یا اور بھی کوئی باقی ہے؟ راہبان نے کہا سوالات کے جوابات دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان سوالات کے جوابات دے دوں تو تم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ راہبان نے کہا ہاں، اگر تم ان سوالات کے جوابات دے دو تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سنو، وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور وہ دو جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں دن اور رات ہیں، اور وہ تین جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں، اور وہ چار جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں وہ اللہ کی چار کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور وہ پانچ جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں وہ پانچ فرض نمازیں ہیں، اور وہ چھ دن ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور وہ سات جن کے ساتھ آٹھواں کوئی نہیں وہ سات آسمان ہیں، اور وہ آٹھ جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں وہ عرش عظیم اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں، اور وہ نو جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں وہ زمین پر فساد پھیلانے والے افراد کا گروہ ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے، اور جو 10 کامل ہیں وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جب وہ حرم میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ 11 یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اور 12 مہینے ہیں ایک سال کے، اور جو 13 ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور جو 14 ہیں جو رب کے سے کلام کرتے ہیں، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ چیز جن کے لیے تم نے ہم سے پوچھا جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور وہ قبر جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا وہ شیشہ ہے جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکن سے ہیں، اس میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دمبا ہے، دوسرے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تیسرے حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھی بی بی حوا ہیں۔ زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا۔ التانیہ قیامت کا دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا، اور وہ درخت جس کے لیے تم نے پوچھا جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور 5 شگوفے ہیں، جس میں سے 2 دھوپ میں اور 3 سائے میں ہیں۔ وہ 1 سال ہے جس کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہیں، 5 شگوفے 5 نمازیں ہیں، اور وہ 2 دھوپ میں اور 3 سائے میں ہیں۔ اور وہ چیز جو تم نے کہا کہ طواف کرتی ہے کعبے کا، نہ اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور دن اور رات اللہ تعالیٰ کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سوالات کے جوابات دے دیے تو سب حیران پریشان کھڑے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے مجھ سے اتنے سوالات کیے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کہا کوئی جواب نہیں ہے، ہم جواب دینے سے قاصد ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کلمہ آسمان اور جنت کی کنجی ہے، بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا۔ حکایت میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، بت توڑ دیے گئے اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب مسلمان ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔